السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔ مؤدب اس آیت میں رکوع بھی داخل اور خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھ کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، یا کسی لغو چیزیں میں مشغول ہونا، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال رہے، یہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ قوموا للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں نماز میں بات کرنا اور سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوئی کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عذاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں، شاید فلانی بات پر ہو گئی ہو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے احکام میں چاہتے ہیں تبدیل فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ بن حکم سلمہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، چونکہ نئی تعلیم تھی۔ اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہائے افسوس تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارہ سے لوگوں نے چپ کرا دیا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز تسبیح، تکبیر اور قراءت قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق استاد نہ مانے، نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ دوسری تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی ہیں خاشعین۔ خاشعین کیا ہے؟ یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اسی کے موافق مجاہد نقل کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعتیں کا ہونا اور خشوع خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے، نیند کے غلبہ سے گر نہ جائیں۔ اس پر تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہوئی، اور یہ مضمون تو کئی حدیثوں میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل، اتنی لمبی رکعتیں کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگ پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی بہتر اور افضل ہوگی۔
آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی لمبی نماز پڑھنے کے پاؤں کے پر ورم آ جاتا تھا، کوئی تو مات رکھتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ کرام عرض بھی کرتے ہیں کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک رونے کی آوازیں سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی جیسے چکی کی آواز آتی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسے کہ ہڈیاں کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی، یعنی صبح ہو گئی۔ متعدد حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، من جملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تعجب فرماتے ہیں، باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندہ کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و عطا کی یا امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کی، اور جس چیز کا اس سے خوف ہے اسے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کس بندہ کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے۔ قرآن حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی، اور ایک جماعت اس طرح ہر وقت سجدہ میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے اکرام و اعزاز فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب یہ فرشتوں کی عبادت کو مجموعہ ہے تو انہیں کی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھو۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ۔ پیٹ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ زیادہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، اس سے کاہلی سستی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا۔ ان 12 کی رعایت ضرور ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہیں۔ اول، علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالات کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے، وضو۔ تیسرے، لباس۔ چوتھے، وقت۔ پانچویں، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ چھٹے، نیت۔ ساتویں، تکبیر تحریمہ۔ آٹھویں، نماز میں کھڑا ہونا۔ نویں، قرآن شریف پڑھنا۔ 10ویں، رکوع۔ 11ویں، سجدہ۔ 12ویں، التحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے تین جزو ہیں۔ اول، علم کے 3 جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ کرے۔ دوسرے، معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ تیسرے، معلوم کر کے شیطان کس مکر سے نماز میں روکنا ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے جیسے کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے، وضو کرنے میں نہ اسراف کرنے میں نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو۔ دوسرے یہ کہ پاک ہو۔ تیسرے، سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ، ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکیں، اور ہمارے زمانے میں اس کے قیام مقام گھنٹے ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ